الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں تصوف اور سلوک سے متعلق ہیں۔ فرمایا بدون اصلاح کے خواہ دوسرے محاسن و فضائل پیدا ہو جائیں مگر آدمیت پیدا ہونا مشکل ہے۔ بدون اصلاح کے خواہ دوسرے محاسن و فضائل پیدا ہو جائیں مگر آدمیت یعنی انسانیت پیدا ہونا مشکل ہے۔ دیکھیے گھوڑا سب میں شریف جانور ہے، لیکن اس کو اگر سدھایا نہ جائے ہرگز کام نہیں دے سکتا بلکہ خطرہ ہی رہتا ہے، مگر باوجود اس کے اصلاح کی طرف لوگوں کو بالکل توجہ نہیں۔ ہاں، ولایت، قطبیت، غوثیت اور بزرگی کی تلاش میں ہیں۔ ایک مولوی صاحب گنگو سے یہاں پر آئے تھے۔ نیک آدمی ہیں، بزرگوں کے حکایات خوب بیان کرتے ہیں، مگر اپنے متعلق ان کے یہاں کچھ نہیں، اپنے سے بالکل بے فکر۔ حالانکہ انسان کو پہلے اپنی فکر ہونا ضروری ہے۔ لوگوں سے میری یہی لڑائی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دوسروں کی فکر میں ہر وقت پڑے رہتے ہو، اپنی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنے کو تو کامل مکمل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ وہ راہ ہے کہ ساری عمر بھی اگر اس میں کھپا دے تب بھی تھوڑا ہے۔ اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں، اندری راہ می تراش و می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اصلاح کے بغیر انسان نہیں بن سکتا۔ اس کے اندر نماز کی، تہجد کی، ذکر کی اور دوسرے نوافل کی پابندیاں آ سکتی ہیں، لیکن اصلاح کے بغیر انسانیت نہیں آ سکتی۔ اسی واسطے ہم ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو فضائل اور محاسن اور عبادتوں کے اجر اور ثواب کو سن کر ماشاءاللہ تہجد کے بھی پابند ہوئے، اشراق کے بھی پابند ہوئے اور کرتا پیجامہ چہرے پہ سنت بھی آئی۔ یہ ساری عبادات تو آ گئی لیکن انسانیت نہیں آ سکی۔ اسی وجہ سے علماء سے بھی اختلاف کر لیتے ہیں، غیبتیں بھی کر لیتے ہیں، شادی بیاہ کے رسومات بھی کر لیتے ہیں، اور ادھر تہجد کے بھی پابند ہیں، جوڑا جہیز بھی لیتے ہیں، اور رشتے لگانے پر جہیز میں سے کمیشن بھی لیتے ہیں، اور ادھر اشراق اور چاش کے بھی پابند ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ اصلاح کے بغیر انسانیت نہیں آ سکتی، باقی دوسری عبادتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور غلط فہمی یہ رہتی ہے کہ ہم جو نفلیں پڑھ رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، جو تہجد پڑھ رہے ہیں، یہی تو بزرگی ہے، اور کیا بزرگی ہے؟ اسی پر اپنے آپ کو بڑا اللہ والا سمجھتے ہیں، اپنے کو علماء سے بھی آگے سمجھ جاتے ہیں، مشائخ سے بھی آگے سمجھ جاتے ہیں۔ اب وہ ان کو نہ مشائخ کی اصلاح کی اور دعوت کی اور ترغیب اور نصیحت کی ضرورت رہتی ہے، بلکہ وہ خود ان کو نصیحت کرتے ہیں، وہ خود علماء کو نصیحت کریں گے، وہ خود بزرگان دین کو نصیحت کریں گے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اصلاح و تربیت الگ چیز ہے، آدمی کا عبادت گزار ہو جانا الگ چیز ہے۔
حضرت یہی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اصلاح کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے، ولی بننا، قطب بننا، ابدال بننا، فلاں بزرگ کے مقام پر پہنچ جانا، یہ سب کی تو فکر ہے، انسان بننے کی فکر نہیں ہے۔ چنانچہ گنگوہ کے جو مولانا کا ذکر حضرت نے کیا وہ ایک مثال ہے، ورنہ تو ہم میں سے ہر شخص کی حالت یہی ہے کہ جب بھی 2 آدمی 3 آدمی مل کر بیٹھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ کیا چل رہا آپ کے گاؤں میں، کیا ہو رہا ملک کے حالات، کیا چل رہا یو پی میں، کیا چل رہا فلسطین میں، کیا چل رہا فلاں جگہ پر، سب دوسروں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اپنے بارے میں فکر نہیں ہے کہ میری حالت کا کیا چل رہا ہے، میری اندر کی دنیا کتنی اجڑ گئی ہے، میرے اندر کی دنیا پر کتنے میزائل برس گئے اور کتنا وہاں کی زمین زلزلے اور طوفان سے خطرناک ہو چکی ہے، وہاں کتنے کھنڈرات اور کتنے سانپ بچھو دل کی دنیا میں بس چکے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ جہاں دیکھو کیا چل رہا آپ کی کمپنی میں، کیسا چل رہا آپ کی تجارت، کیسے چل رہی، کیسا ہے کاروبار، سب کو ایک دوسرے کے اپنی اپنی مصروفیات کی فکر ہے، اپنی ذاتی اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ میری لڑائی یہی ہے کہ میں کہتا ہوں دوسروں کی فکر میں ہر وقت پڑے رہتے ہو، اپنی فکر سے غافل رہتے ہو، اور اس غفلت پر شرمندگی افسوس ہوتا تو ٹھیک تھا۔ مزید بے حسی یہ ہے کہ اپنی اصلاح سے غافل ہونے کے باوجود خود کو کامل اور مکمل بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کو ضرورت ہی کیا ہے اصلاح کی، دین اور شریعت پر چلنے سے جو دیندار بننا تھا بن گئے ہم، بس کافی ہے۔ بصیرت فی العلم کے لیے بزرگوں کی صحبت ضروری ہے۔ بصیرت فی العلم، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، حافظ بن گئے، عالم بن گئے، مفتی صاحب بن گئے، اس علم میں گہرائی حاصل ہونے کی خاطر بھی بزرگان دین کی اور علماء کی اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے۔ پہلے صحبت ہو اور اس کے بعد علوم حاصل کریں تو پھر بے حد نافع ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے معدہ اگر اپنی اصلی حالت پر نہ ہو تو وہ لطیف سے لطیف غذا اور دوسری چیزوں کو باہر پھینک دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ پہلے ڈاکٹر سے معدے کی اصلاح کرائے، تب غذا کھائے تو نافع ہے۔ معدہ خراب ہے، موشن ہو رہے ہیں یا قبض ہو گیا ہے، اب اس پر ہم کاجو بادام گھی اور فلاں فلاں سب کھا رہے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے معدہ صحیح کر لو، پہلے پیٹ صحیح کر لو۔ ایسے ہی آدمی کا دل خراب ہے، نیت خراب ہے، سوچ خراب ہے، اب اس کے بعد قرآن بھی پڑھ رہا ہے، حدیث بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، 100 تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، 1000 تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، کیا فائدہ ہوگا کہ وہ تسبیح جا کر جس دل پر اثر کرنا ہے وہ دل خود گندگی سے بھرا ہوا ہے، وہ دماغ خود گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ تو جیسے ڈاکٹر پہلے معدے کی اصلاح کر کے پھر اسے مقویات کھانے کا مشورہ دیتا ہے، جس آدمی کو موشن لگے ہوں اور موشن کی وجہ سے اسے کہ جسم کا پانی نکل گیا، کمزوری آ گئی، چہرے کا رنگ بدل گیا، چلنا پھرنا بیٹھنا مشکل ہے، اس کمزوری کو دیکھ کر اگر کوئی عقل مند یہ کہے اتنے کمزور ہو گئے آپ، کاجو بادام کھاؤ تھوڑا طاقت آئے گی، تو اسے نادان کہیں گے۔ اس کمزوری کی حالت میں کاجو بادام طاقت نہیں دیں گے، اس کمزوری کی حالت میں ہلکی غذا ہو جسے معدہ برداشت کرے، جسے معدہ ہضم کر لے، پھر ہوتے ہوتے معدے کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جس سے معدہ قوی اور ثقیل غذا کو بھی برداشت کر لے، پھر اس کے بعد مقویات کھلائے جائیں گے۔ کمزوری دیکھتے ہی فوراً یہ کر لو، یہ کھا لو، کمزوری دور ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی انسان اپنے اندر معدے کی کمزوری جیسے ہے ویسے دل کی کمزوری، دماغ کی کمزوری، ان سب کے ہوتے ہوئے اگر بولیں آپ 100 تسبیح پڑھو، 1000 تسبیح پڑھو، یہ تلاوت کرو، وہ تہجد پڑھو، وہ فلاں کرو، یہ سب بھی وہی مقویات کا اثر رکھتے ہیں۔ کاجو بادام جیسے طاقت دیتی ہے انسان کے جسم کو، ویسے تہجد اور ذکر بھی انسان کی روح کو طاقت دیتی ہے۔
لیکن وہ طاقت لینے کی کیپیسٹی روح میں چاہیے پہلے، وہ طاقت لینے کی کیپیسٹی معدے میں چاہیے پہلے، وہ معدے میں ہے ہی نہیں، اس سے پہلے ہی مقویات کھلا رہا ہے۔ اب ان اذکار کی روحانیت اور نورانیت کو لینے کی طاقت روح اور دل میں ہے ہی نہیں، اس سے پہلے ہی اتنے لمبے لمبے سجدے تسبیحات کرے گا تو اس کا ریاکشن یہ ہوگا کہ عجیب عجیب طرح کا نور نظر آئے گا، روشنی نظر آئے گی، غیبی آوازیں سنائی دیں گی، عجیب مخلوقات نظر آئے گی، تو پھر اپنے آپ کو وہ فرشتہ سمجھے گا، اپنے آپ کو اللہ والا سمجھے گا، پھر بولے گا کہ عجیب عجیب آوازیں سنائی دے رہی ہیں، میں سو رہا ہوں تو خواب میں ایسا دیکھ رہا ہوں، میں مدینے کی حاضری ہو گئی، رسول اللہ کی زیارت ہو گئی، فلاں ہو گیا۔ یہ سب چیزیں وہی ہوتی ہیں کہ یہاں معدہ خراب تھا تو عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، تڑپتا ہے، وہاں دل دماغ خراب ہے تو عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے کہ مجھے فرشتے دکھ رہے ہیں، مجھے آوازیں آ رہی ہیں، مجھے فلاں ہو رہا ہے۔ یہ جو عجیب عجیب باتیں ہیں نا، یہ دماغ خراب ہونے کی وجہ سے ہے، اور اسی دماغ کی خرابی کو سمجھ رہا ہے بزرگی، اس کو سمجھ رہا ہے ولایت، اور ان کیفیات کا نام بزرگی رکھ دیا لوگوں نے۔ جن کو ایسے خواب نظر آئیں، ایسی آوازیں سنائی دیں، ایسے لوگ نظر آئیں، اس کو بزرگی رکھ دیا لوگوں نے۔ تو یہی حال ہوگا کہ علم والوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت میں ہیں، حدیث کے علم میں ہیں، مسئلے مسائل پڑھنے میں ہیں، ان سب کی اپنی جگہ پر طاقت ہے، ایک مسئلہ جاننے پر 200 رکعت نماز کا ثواب ہے، لیکن وہ دل دماغ ویسا درست ہو کہ مسئلے کو جان کر اس کا جو اثر پڑنا ہے، اپنے اندر تکبر پیدا نہیں ہونا، غرور پیدا نہیں ہونا، تواضع آنا، وہ تبدیلی والی کیفیت پہلے ہونی چاہیے۔ شیخ کامل بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی کو شیخ کامل میسر ہو جائے جو جامع ہو ظاہر و باطن کا، تو بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے۔ ہمارے حضرات کی یہی شان تھی کہ وہ جامع تھے، ان کی حالت یہ تھی برکف جام شریعت برکف سندان عشق، ہر ہوس نا کے ندانت جام و سنداں باختن۔ ظاہر و باطن یعنی دین کا علم ظاہر بھی ہو اور طریقت کا علم باطن بھی ہو، شریعت کا علم ظاہر ہو، طریقت کا علم باطن ہو، یہ دونوں جس کو نصیب ہو جائیں وہ ویسے آدمی کی صحبت مل جانا یہ بڑی نعمت ہے کہ شریعت کے احکام اصلاح و تربیت کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ اسے شریعت سے ہی ہٹا دیں اور یہ بولیں کہ نہیں ہم تربیت کے واسطے بول رہے ہیں، آپ نہیں جانتے، یہ سب بظاہر شریعت کے خلاف دکھ رہا ہے لیکن ہمارا مقصد اصلاح ہے، یہ بول کر شریعت سے ہٹا دے رہے ہیں۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں بھی ہمارے مشائخ نے اختلاف کیا سماع کی حرکت سے، کہ بیٹھ کر کوئی قوالی گا رہا ہے اور عشقیہ اشعار پڑھ رہا ہے اور اس عشق کو منسوب کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور پڑھتے 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 جھوم کر سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سب جھومنے لگے، گھومنے لگے اور ہلکا سا ناچ شروع ہو گیا اور بول رہے ہیں اللہ کی یاد میں کر رہے ہیں۔ یہ ظاہراً شریعت کے خلاف ہے اس طرح کا، اور اس میں بعض مرتبہ خواتین بھی آ جاتی ہیں، اور اس سے مقصود کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کا عشق پیدا کرنا، محبت پیدا کرنا، محبت الہی کو بھڑکانا۔ یہ طریقہ تھوڑی ہوتا ہے، رسول اللہ نے صحابہ کے دل میں ایسے ہی تھوڑی محبت پیدا کی، صحابہ نے تابعین میں ایسے ہی ناچ گا کے تھوڑی محبت پیدا کی۔ تو عشق الہی دل میں اتارنے کی خاطر شریعت ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ مصلح کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا مراقبہ مناسب نہیں۔ فرمایا اپنی رائے سے کسی قسم کا مراقبہ وغیرہ کرنا بدون مصلح کی اجازت کے مناسب نہیں، بلکہ بعض اوقات بجائے نفع کے مضرت کا اندیشہ ہے، کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مریض کا اپنی رائے سے کوئی دوا کھانا نقصان دہ ہوتا ہے، ایسے ہی مرید کا اپنی رائے سے وظیفہ طے کر لینا نقصان دہ ہوتا ہے۔ نفس بہت بڑا چالاک رہتا ہے، شیخ کا نفس بھی شیخ رہتا ہے، مرید کا نفس بھی اس کا شیخ رہتا ہے،
اپنے شیخ کو کم مانتا، اپنے نفس کو بڑا شیخ مانتا۔ بعض مرتبہ سلوک میں چلتے چلتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 سال ہو گیا بیعت ہو کے، اب تک سبق آگے نہیں بڑھا، اس لیے خود سے سوچ لیتا ہے کہ شجرہ طیبہ لے کر اگلا سبق پڑھیں گے، اگلا سبق دیکھیں اور اس کے حساب سے مشق کریں، اور وہ کیفیات پیدا ہو جائیں تو پھر شیخ صاحب سے بولیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسی کیفیت ہو رہی ہے، تاکہ شیخ سمجھے کہ اب بندہ مرید یہ دوسرے سبق کے قابل ہو گیا ہے، اس واسطے سے اگلا سبق دے دیا جائے۔ ایسی ہوشیاری بھی کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس طریق کے مجدد گزرے ہیں۔ ایک صاحب ایسی ہوشیاری کیے کہ رابطہ کرنے کے لیے جب کہا گیا تو وقتاً فوقتاً رابطے میں بہت سے احوال، بہت سے کیفیات لکھ کر بھیجنے لگے۔ 2-4 بار تو حضرت نے جواب دیا۔ پھر جب ان احوال اور کیفیات پہ غور کیا تو پتہ چلا کہ حضرت کی جو کتاب تربیت السالک 3 جلدوں میں ہے، اس میں سے لکھ کے نقل کر کے بھیج رہے ہیں محترم۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ ہماری کتاب تربیت السالک کے احوال نہ لکھیں، اپنے احوال لکھ کے بھیجیں۔ چوری پکڑی جاتی ہے، جتنا ہوشیاری کرے گا مرید، شیخ اس سے بھی ہوشیار ہوگا۔ جیسے یہاں اپنے آپ کو سیر سمجھے گا تو شیخ سوا سیر رہے گا، ویسے ہی مشائخ سے تربیت ہوتی ہے۔ ایسے مشائخ جو بالکل 100% اندھا بھروسہ اپنے مرید پہ کر لیں گے تو ایسے مرید تو شیخ کے شیخ بن جائیں گے، وہ شیخ کی تربیت کریں گے پھر تو۔ اس واسطے حضرت تھانوی فرماتے ہیں بعض مرتبہ تربیت کے لیے سیاست کرنا پڑتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، تربیت کے لیے سیاست کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں، یہیں پر یہاں فرمایا کہ اصلاح کا طریق ہی جدا ہے، اس کے لیے بعض اوقات سیاست کی صورت اختیار کرنی پڑتی ہے، ورنہ خدا نخواستہ مجھ کو کسی سے بغض نہیں، عداوت نہیں، بلکہ بے حد رعایت اور سہولت کرتا ہوں، حتیٰ کہ اگر مجھ کو خط و کتابت سے وجداناً یہ معلوم ہو جائے کہ سالک میں طریق کا سلیقہ پیدا ہو گیا تو اجازت تک دے دیتا ہوں، کسی سے کوئی ضد تھوڑا ہی ہے کہ مگر کام تو طریقے ہی سے ہوتا ہے۔ تو کتنی بات ہے کہ بعض مرتبہ اصلاح و تربیت کے لیے سیاست بھی کرنا پڑتا ہے، کھیلنا پڑتا ہے، ادھر ادھر کے حوال پوچھ کے، اس کے بارے میں اس سے پوچھ کے، اس کے بارے میں اس سے پوچھ کے، جتنا اپنے کو شریف دکھا رہا سامنے اتنا شریف ہے کہ نہیں ہے معلوم کرنا پڑتا ہے، ورنہ پھر جس شیخ سے جڑا ہے اس شیخ کو بھی بدنام کرے گا، اس سے بڑا تو سلسلے کو بدنام کر دے گا کہ کیسے کیسے لوگوں کو اجازت مل رہی، کیسے کیسے لوگ تصوف میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس سے مشائخ بدنام ہو جائیں گے، سلاسل بدنام ہو جائیں گے۔ تو اپنی طرف سے کوئی وظیفہ خود نہیں گھڑ لینا، متعین نہیں کر لینا۔ اسی واسطے مشائخ سے ہمارے شروع والے اکابرین میں بھی اعتدال رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں جب جماعتیں نکلتی تھیں بہت پہلے، تو عصر کے بعد خود مرکز سے یہ ہدایت تھی، اور ہم نے 10 بار سنا کہ جو فضائل ذکر ہونے کے بعد کہا کرتے تھے کہ جو احباب اگر کسی سے بیعت ہوں تو ان کے شیخ نے جو انہیں ذکر دیا ہے وہ اس کا اہتمام کریں، اور جو بیعت نہیں ہے وہ ان 3 تسبیحات کا اہتمام کریں۔ اس اعتدال کے ساتھ ذکر میں لگایا جاتا تھا۔ اب تو وہ بھی خاک ہو گیا، ختم ہو گیا، ایک دوسرے کی تنقید شروع ہو گئی۔ ایسے ہی مشائخ کے پاس جب جاتے ہیں، وہاں اگر شیخ کے پاس آنے سے پہلے کوئی وظیفہ اپنا پہلے سے پڑھا کرتے تھے، کسی بھی وجہ سے برے برے خواب آ رہے تھے اس واسطے پڑھے، جلدی مالدار بننے کا شوق تھا اس واسطے بنے، کچھ تو بھی وظیفے اپنی طرف سے پڑھ رہے تھے۔ اب شیخ سے جڑنے کے بعد وہ سارے وظیفے ختم، جو وظائف شیخ بتائے گا وہی کرنا ہوگا، ورنہ وہ بھی چلے یہ بھی چلے تو آدمی کی تربیت نہیں ہوتی۔ باقی ان وظیفوں کے سے جو ثواب ملنا ہے، ان وظیفوں سے جو روحانیت یا نورانیت پیدا ہونی ہے وہ تو ہو جائے گا، انسان نہیں بن سکتا۔ تربیت کے لیے شیخ کی ہدایات کا ہی عمل ضروری ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے وہ پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے وہ پڑھ رہا ہوں،
تو 4-6 وظیفے شروع کر لیے، اس کے بعد بھی دکھ رہا کہ نہ مالدار بن رہا، نہ سیلری بڑھ رہی، نہ بزنس امپروو ہو رہا، اور ایک وظیفہ شروع کرے گا، پھر بھی نہیں ہوا، اور ایک وظیفہ شروع کرے گا، پھر بھی نہیں ہوا، اور ایک، اب 10-15 وظیفے ہو گئے، تو اب بھائی دن بھر وظیفے جپتے رہو گے یا کاروبار بھی کرو گے؟ اگر 15 وظیفے لے کے بیٹھے پڑھنے کے لیے تو 2 گھنٹے تو بھی لگیں گے، اب 2 گھنٹے تم وظیفے جپنے میں رکھا ہے یہاں پر، تو وہاں دکان کب کھولو گے؟ وہاں ڈیوٹی کو کب پہنچو گے؟ اب ان سب کے بعد بھی اگر کاروبار میں ترقی نہیں ہوئی تو اب شیخ بدلے گا پھر، چونکہ اس کا مقصد تو وہ وظیفے تھے جن وظیفے سے اس کا مطلب نکل جائے، اور وہ یہاں سے نہیں ملے اب، تو اس واسطے نیا شیخ تلاش کرو جس کے پاس سے کچھ نئے وظیفے ملیں، جس سے جو میرا مطلب ہے وہ نکل جائے۔ تو وظیفوں کی چکر میں اصل میں آدمی اپنا مطلب نکالنے کی فکر میں رہتا ہے، اصلاح و تربیت مقصود نہیں رہتی ہے۔ اس واسطے اکابر فرمایا کرتے تھے، بزرگان دین وظیفوں کی اور دعاؤں کی دکان نہیں ہے کہ یہاں پر بیعت ہونے سے کچھ وظیفے مل جائیں گے اور ہمارے واسطے شیخ بیٹھ کے دعائیں کرتے رہیں گے، ہم بازار میں آوارہ گردی کرتے رہیں، ہم گناہ کرتے رہیں، شیخ بیٹھ کے ہمارے واسطے یہاں دعا کرتا رہے۔ تو مشائخ اپنے یہاں دعاؤں کی اور وظیفوں کی دکان کھولے نہیں بیٹھتے ہیں کہ ہم تو آوارہ گردی میں رہیں اور یہ ہمارے واسطے وظیفے بانٹ کے خود دعا میں بیٹھ کے ہماری خاطر دعا کرتے رہیں۔ کامل کی صحبت اکسیر اعظم ہے، فرمایا کامل کی صحبت اکسیر اعظم، اکسیر اعظم کا مطلب ایسی دوا جو بہت جلد اثر کرتی ہے۔ جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ بچے کو بخار آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، تو 2-4 گولیاں کھلانے کے بعد بھی اثر نہیں ہوا تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، تو اس سے بہت جلد اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیماری کم ہو جاتی یا جسم ٹھنڈا ہو جاتا۔ ایسے ہی صحبت جو کامل شیخ کی ہے یہ جلد اثر کرتی ہے۔ دیکھ لیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا کچھ ہو گئے، یعنی اس صحبت کی برکت سے صحابہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ غیر محقق شیخ کی صحبت کا اثر۔ ایک سوال کے جواب میں ایسے ہی ایک شخص کے متعلق جو پہلے ایک غیر محقق شیخ سے بزرگ سے بیعت تھے، وہ شیخ بھی ہیں بزرگ بھی ہیں لیکن وہ محقق نہیں ہیں، مسائل کی تحقیق، طریقت میں لے کے چلنے کی تحقیق، فن سے واقفیت نہیں تھی، محض بزرگ تھے، اللہ والی شخصیت تھی، ان سے ایک صاحب بیعت تھے۔ فرمایا کہ اب چاہے کیسی ہی مفید صحبت ملے اور کیسی ہی اصلاح کی جائے مگر ان کے پہلے تعلق کا اثر کچھ نہ کچھ ضرور رہے گا۔ جو لوگ پہلے ہی کسی غیر محقق شیخ کی صحبت میں چلے گئے اور وہ شیخ ان کو ایسے لے کے چلا کہ نہ ان کو منزل کا پتہ، نہ راستے کا پتہ، نہ چلنے کے اصول آداب کا پتہ، خالی بیٹھ کے وظیفے پڑھتے ذکر کرتے رہے اور اصل جو مرض ہے اس مرض کا علاج نہیں ہوا، ایسے شیخ کے پاس جانے کے بعد 2-4 سال رہے، کچھ فائدہ نہیں ہوا، پھر کسی محقق شیخ کے پاس آئے تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو اب کیسی بھی اچھی صحبت مل جائے، کیسا ہی محقق شیخ مل جائے، لیکن پہلے شیخ کا اثر ضرور رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے اس قسم کی حرکات کا صدور ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ مختلف محقق بزرگوں کی خدمت میں رہ کر بھی مذاق بگڑ جاتا ہے، انسان کا ذوق بگڑ جاتا، یہ بزرگ سے بھی تعلق، وہ بزرگ سے بھی تعلق، وہ بزرگ سے بھی تعلق، اس طرح سے بھی تعلق سب سے بنا کر رہنے سے بھی انسان کا مذاق اور اس کی فطرت بگڑ جاتی ہے۔ چہ جائے کہ کسی غیر محقق سے تعلق رہا ہو، اس وقت تو جو باتیں بری پیدا ہو چکی ہوں ان کے لیے ان کا اثر بھی رہ جاتا ہے، گو ان کے صدور کی نیت نہ ہو مگر بری باتیں تو بلا نیت کے بھی بری ہی ہیں۔ اس غلط صحبت کی وجہ سے، غلط صحبت کا مطلب شیخ کی ہی صحبت ہے لیکن شیخ غیر محقق ہے، اس کی صحبت کی وجہ سے جو غلط اثرات طریق میں چلنے کے پیدا ہو جاتے ہیں وہ اثرات کبھی نہ کبھی ظاہر ہوتے رہتے ہیں، خواہ ان اثرات کے ظاہر ہونے میں اس مرید کا دخل نہ ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے برے اثرات تو برے ہی ہیں، چاہے وہ نیت سے ہو،
ظاہر کیے جائیں یا بلا نیت کے ظاہر کی جائیں۔ بری بات تو بری ہی ہے، چاہے آپ جان بوجھ کے بولو یا غلطی سے بولو، بری بات تو بری ہے، اس کا اثر ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے ہی سے تعلق کے وقت ضرورت ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دو خوب سوچ سمجھ کر دو۔ ہر کسی کو اپنا شیخ بنانا نہیں ہے، جس کو اپنا شیخ بناتے ہو خوب سوچ لو کہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے بھی کہا گیا، ہمارے پیر و مرشد حضرت محبوب العلماء والصلحاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے حضرت سے بیعت ہونے کے لیے 60 مرتبہ استخارہ کیا، 60 مرتبہ، پھر اطمینان ہوا تو بیعت ہوئے۔ لیکن جب بیعت ہوئے تو ایسے ہوئے، خود کہنے لگے اب ہم بیعت ہو گئے تو ایسے ہوئے کہ کشتیاں جلا دی اب ہم نے، یعنی اب واپس لوٹنا نہیں ہے، اب پڑے رہے، اب لگے رہے، یہاں تک کہ منزل تک پہنچے اور ان پر اعتماد حاصل ہوا، نسبت کا نور ملا۔ یہ ہونا چاہیے، جذبہ ہوا فوراً کسی سے بیعت ہونے کے لیے۔ اور مشائخ کو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو آیا بیعت ہونے کے لیے فوراً قبول کر لیے۔ ایسے لوگ بھی ہر دروازے پر جاتے رہتے ہیں، پہلے اسے موقع ملے آنے کا، مجلس میں بیٹھنے کا۔ حضرت کے یہاں جو اصول تھا حضرت تھانوی کے یہاں، پہلے 6 مہینے آؤ، بیٹھو مجلس میں اور خاموش بیٹھو، کچھ سوال نہیں کرنا، مناسبت ہوئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر چلتے بنو۔ رابطہ قائم کر کے پھر توڑنے سے بہتر ہے رابطہ قائم کرنے کے بارے میں ہی پہلے سوچ لو کہ قائم کرنا کہ نہیں کرنا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں، پہلے ہی سے ضرورت ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے خوب سوچ سمجھ کر ہاتھ دے۔ کسی اہل باطل کے ہاتھ میں پھنس جانے سے اصلاح کے بعد بھی وہ رنگ ضرور رہتا ہے۔ اسی واسطے غلط مشائخ کے پاس جا کر وہاں بگڑ کر پھر کسی اچھے شیخ کے پاس آنے کے بعد بھی اس غلط شیخ کے اثرات کہیں نہ کہیں باقی رہ جاتے۔ اس واسطے بعض مرتبہ غلط شیخ کے ہتھے چڑھ گئے تو اب پریشان ہوتے رہتے کہ ہمارے کو ایسا تنگ کر دے رہے ہیں، ویسا تنگ کر دے رہے ہیں، ایسا لے کے چل رہے ہیں، ویسا لے کے چل رہے ہیں۔ ایسا اندھی عقیدت میں کیوں آگے بڑھے؟ دسیوں ہزاروں بزرگان دین ہیں جو صحیح نہج سے لے کے چلتے ہیں۔ ایک صاحب فون کر کے بتانے لگے کہ میں فلاں شیخ سے بیعت ہوں، بہت تنگ کر دے رہے ہیں، میرے جو احوال میں ان کو تنہائی میں سناتا ہوں، دوسرے سالکین کو سنا دیتے ہیں، میری عزت چلی جاتی ہے، اور جو کچھ بھی میری باتیں میں ان کو اپنی اصلاح و تربیت کے لیے سنایا وہ سب وہ ریکارڈ کر لیے، اور پھر بول رہے ہیں کہ اگر مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو وہ آڈیوز وائرل کر دوں گا۔ یہ تربیت ہے یا جوکر پن کر رہے ہو بیٹھ کے یہاں پر؟ ایک عام جسمانی ڈاکٹر بھی بیٹھ کر اپنی چھوٹی سی بھی کلینک میں ایک پردہ رکھتا ہے کہ پیشنٹ پردے کے ادھر رہے، جو ویٹنگ کرنے والے ہیں وہ ادھر رہیں، اور الگ سے بٹھا کے اس کا مرض پوچھتا ہے تاکہ اس کی جسمانی بیماری پر دوسرے بیٹھے ہوئے پیشنٹ مطلع نہ ہوں۔ حالانکہ سب بیماری ہیں، لیکن ایک بیمار کی بیماری دوسرے بیمار کو پتہ نہ چلے۔ اسی واسطے سالکین کو الگ سے وقت دیا جاتا ہے کہ ایک سالک کا مرض دوسرے کو پتہ نہ چلے، چونکہ علاج مقصود ہے، تربیت مقصود ہے، ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو پھر کتنی نفرت ہو جائے گی سالکین کو اپنے شیخ سے، اور کیسی خیانت ہے یہ کہ ایک سالک کے مرض کو دوسرے سالک کو بتانا۔ تو پہلے ہی سوچ سمجھ کر کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے، جب ہنڈیا پک گئی اور خراب ہو گئی تو ٹھیک کرنے پر بھی وہ خراب رہتی ہے۔ روٹی پک گئی اور جل کے پک گئی، اب خراب ہو گئی تو اب ختم، بس اب اسے سیدھا نہیں کر سکتے، تو شروع سے ہی صحیح پکاؤ روٹی کو۔ ایسی دوسری مثال دی، یہ مثال تھوڑی اور دل کو لگنے والی ہے۔ ایک تو کنواری لڑکی سے نکاح کیا جائے اور ایک بیوہ عورت سے، تو کنواری لڑکی کی تو جس ڈھنگ پر چاہے تربیت کر لو، لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے رنگ میں ڈھل جائے، لیکن بیوہ عورت خواہ وہ دوسرے خاوند پر عاشق ہی ہو جائے، دوسرے خاوند پر عاشق ہی ہو جائے، مگر اس میں پہلے خاوند کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور رہتا ہے۔
تو اسے تشبیہ دی حضرت تھانوی نے پیر اور مرید کو شوہر اور بیوی سے، کہ پہلے شیخ کے پاس رہنے والا مرید ایسا ہے گویا کہ وہ میاں بیوی کا تعلق ہے، وہاں سے ٹوٹ کر دوسرے شیخ کے پاس آ گیا پھر بھی وہ پہلے شیخ کے اثرات لے کے ہی آتا ہے۔ اور وہ بات میں جب یہاں ڈانٹ پڑی، تنبیہ ہوئی، فلاں ہوا، وہ ہمارے پہلے شیخ ایسے نہیں تھے بھائی، یہ بہت سخت ہے، یہاں پر وہ بہت نرمی سے لے کے چلتے تھے، پہلے شیخ اتنے کڑک نہیں تھے، یہ بہت زیادہ کڑک ہو گئے۔ وہ ہر تھوڑے مرحلے میں پہلے شیخ کو یاد کرتے رہے گا، جیسے بیوہ ہر تھوڑے مرحلے پر پہلے شوہر کو یاد کرتی رہتی، میرا پہلا شوہر ایسا نہیں تھا، میرا پہلا شوہر ایسا نہیں تھا، یہی مرض رہتا۔ اسی واسطے حضرت تھانوی کا اصول کیا ہے، اسی طرح جو مرید پہلے کسی شیخ سے متعلق رہ چکا ہو، وہ جب آوے گا خواہ اس کی کیسی ہی اصلاح ہو جائے، مگر پہلے شیخ کے تعلق کا اثر اس میں کچھ نہ کچھ ضرور رہتا ہے، اس لیے پہلے ہی دیکھ بھال کر کسی سے تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ ایک جگہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے خود لکھا کہ اس لیے میں پہلے شیخ کہیں اور بیعت ہوئے مریدین وہاں سے یہاں رجوع ہونا چاہتے ہیں تو میں ان کو بہت دیکھ کر قبول کرتا ہوں، چونکہ وہ بنتے کم ہیں، بگاڑتے زیادہ ہیں، وہاں کی باتیں یاد کر کے یہاں کا موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک سر میں درد رہتا۔ اس واسطے کسی اور سے بیعت ہوئے مرید کو قبول کرنے میں بھی دیکھ بھال کے قبول کرنا چاہیے۔ یہ اصلاح و تربیت سے متعلق کچھ باتیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ آداب سے متعلق جو سلسلہ چل رہا تھا، حضرت محبوب العلماء والصلحاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے لباس کے آداب چل رہے تھے، اس میں سے تقریباً 3 آداب کا تذکرہ ہوا۔ چوتھا ادب یہ ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم کپڑے پہنو اور جب تم وضو کرو تو داہنی طرف سے شروع کرو۔ کرتا پہنتے ہیں، پینٹ پیجامہ پہنتے ہیں، لنگی پہنتے ہوں، جو بھی چیز دونوں ہاتھ یا دونوں پیر اس میں استعمال ہونا ہے تو پہلے داہنی طرف سے پہننا چاہیے اور نکالنے میں بائیں طرف سے کرنا چاہیے، یہ آداب میں سے ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ ایسے ہی ارشاد فرمایا، کھاؤ پیو صدقہ کرو اور پہنو، لیکن اس حد تک کہ فضول خرچی اور غرور کی ملاوٹ نہ ہو۔ کھانے میں بھی تکبر نہیں آنا، اسراف نہیں ہونا۔ طریقہ کیا ہے، پیسہ آ گیا، آج چلو فلاں ہوٹل جائیں گے، فلاں جگہ مندی کھائیں گے، چلو شاہین نگر مندی کھا کے آئیں گے، اور بارکس جا کے مندی کھا کے آئیں گے، فلاں جگہ جا کے کھا کے آئیں گے۔ ایک طرح کا بھوت سوار رہتا ہے پڑھے لکھے لوگوں پر بھی، ادھر ادھر کے ہوٹل بازیوں کی، اور اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ نقصانات ایک تو پیسے کا ضیاع، ایک تو وقت کا ضیاع، اور ایک جو آتے جاتے گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو بھی غیبتوں پر مشتمل رہتی، کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں۔ اب پھر اس کے بعد جب پیسہ دینے کی باری آتی ہے تو اس موقع پر کون کتنا کنجوس ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ جس کو دینا نہیں ہے وہ پہلے اٹھ کے ہاتھ دھو لینے چلے جاتا، باہر واش روم چلے جاتا، یا جس کو دینا نہیں ہے وہ آرام سے کھاتے رہتا، آپ جائیے آپ اٹھ میں کھا کے آتا ہوں، اس کو اٹھانا نہیں ہے، اس کو پیسے دینے بھی جانا ہے اس کو۔ اور ادھر سے آتے جاتے تو بڑی محبت دکھا رہے تھے، چلو ساتھ کھا کے آئیں گے، کسی ایک پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ تو اسراف درجے کی، تھوڑا کھائے باقی چھوڑ دے کے آ گئے، دانے گرا کے کھائے، آداب کے بغیر کھائے، ان سب سے بچنا چاہیے۔ کھاؤ پیو اور صدقہ کرو۔ ایسے ہی پہننے کا بھی حکم ہے، لیکن اس میں بھی یہی بات ہے کہ فضول خرچی نہ ہو، غرور کی ملاوٹ نہ ہو۔ فضول خرچی کیا ہے، ایک آدمی کو پہننے کے لیے کتنے کپڑے چاہیے؟ چلیے اگر کوئی آدمی روزانہ 1 جوڑا بدلتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 30 جوڑے چاہیے، 40 جوڑے، 50 جوڑے، اور پھر اس پر ہر جوڑے کے ساتھ الگ بنیان، ہر جوڑے کے ساتھ الگ انر، ہر جوڑے کے ساتھ الگ ٹوپی۔ یہ تو فضول خرچی ہو گئی حد سے۔ اب یعنی افراط تفریط یہ ہے، ہمارے بعض مسلمانوں میں کپڑے ڈھنگ کے رہتے، ٹوپی پرانی پھٹی فقیر کی رہتی۔ کپڑے اچھے کپڑے پہنے گا، جمعہ کے دن بھی بدبودار ٹوپی پہن کے آئے گا، پورے اس کا کنارہ پورا جو ہے کالا ہو چکا اور میلا ہو چکا، کپڑے اچھے، ٹوپی سڑی ہوئی ہے۔ اور کوئی تو ایسا ہے کہ ٹوپی کے بغیر ہی آ کے وہ خیرات کی ٹوپی جو
مسجدوں میں رکھی رہتی ہے، صدقے کی ٹوپی، ایصال ثواب کی ٹوپی، وہ ٹوپی پہن کے بیٹھے گا۔ کہیں افراط ایسا ہے، اور کہیں تفریط یہ ہے کہ دسیوں جوڑے سلاتے جا رہے ہیں، دسیوں کپڑے بناتے جا رہے ہیں، ہر دن بھاری بھاری پہن کے آ رہے ہیں، اور جب بھی پہنے اور کڑک انداز میں بیٹھ رہے ہیں، کڑک انداز میں اٹھ رہے ہیں، دھکا لگنے نہیں دے رہے ہیں، کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہے ہیں، اور جہاں بیٹھے اچھا ہے کپڑا دکھ رہا، اتنے میں خریدا، خود ریٹ بولنا شروع کر دے رہے ہیں۔ تو پوچھے آپ کو ریٹ بولو بول کے کوئی قیمت پوچھا؟ کپڑے کی قیمت ہے، کپڑے کی قیمت چلو 500 روپے ہے، آپ کی قیمت کیا ہے؟ کپڑے کی قیمت بولنے سے آپ کی قیمت پتہ چل جاتی کہ آدمی کی ذہنیت کیسی ہے، کیونکہ اپنے استعمال کی چیزوں کی قیمت دوسروں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بتانا خود تمہارا دکھاوا ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہو کہ میں اتنے میں خریدا ہوں، میں اتنا بڑا مالدار ہوں، اتنے پیسے میرے پاس ہیں۔ آدمی خود اپنی ذات میں بڑا ہوتا ہے تو وہ سادہ سیدھا بھی رہے تو بھی اچھا لگتا ہے۔ آپ اس وقت ظاہری طور پہ دیکھ لیں، مثال کے طور پر ہمارے اکابرین میں سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں، سادے سیدھے کپڑے دھوتے ہیں، پھر بھی وہ مقبول شخصیت ہیں، جہاں بھی جاؤ ہر کوئی ان کے لیے پلکیں بچھا دے گا۔ اور اگر ہم جیسے لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ شاہی لباس بھی پہن کے جائیں تو کون سلام کرے گا، کون پوچھے گا؟ تو کپڑوں سے نہیں ہے اصل مسئلہ، انسان کی شخصیت سے ہے۔ اور تم کپڑے بھاری پہن کے بول رہے ہو کہ یہ قیمت اتنی ہے، وہ قیمت اتنی ہے، فلاں ہے، اس سے کیا ہونا ہے؟ اس لیے فضول خرچی اور اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ قرضے لے کر کپڑے لے رہے ہیں، گھر میں بیوی کا نفقہ مار کر قرضے لے رہے کپڑے لے رہے ہیں، یا گھر میں بیوی کو میکے بھجا کر خود ہوٹل میں جا کے کھا رہے ہیں، یہ سارے وہ طریقے ہیں جو اسراف میں داخل ہوتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ صاف ستھرے اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ یہ مردوں کو ترغیب دی گئی، اور سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو دفن کر دو۔ تو اس سے آپ علیہ السلام کا عمل بھی معلوم ہوا، آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے بہت پسند فرماتے تھے، اس لیے مردوں کو حتی الامکان سفید کپڑے ہی پہننا چاہیے۔ اللہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آیا کہ سفر کا موقع ہے تو اس وقت گنجائش ہے، یا رات میں سونے کا وقت ہے اس وقت گنجائش ہے، باقی عام موقعوں پر تو سفید کپڑوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کلر کے کپڑے انسان مرد پر اچھے نہیں جچتے ہیں، سالکین کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، حتی الامکان سفید کپڑے ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پگڑی باندھتے تو امامے کا شملہ مونڈوں کے درمیان ڈال دیتے، یعنی جو ان پیچھے یہ لٹکنے والا جو شملہ ہے، اسے بعض مرتبہ یہاں پر سینے پر ڈالتے ہیں، اور بعض مرتبہ جیسے پیچھے لٹک رہا ہے ویسے ہی رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا معمول دونوں مونڈوں کے پیچھے رکھنے کا تھا۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور مشرکوں کے درمیان ٹوپیوں پر پگڑی ہونے کا فرق ہے، یعنی مشرک بھی وہ زمانے میں پگڑی باندھتا تھا جیسے آج کے زمانے میں سکھ پگڑی باندھتا ہے، لیکن وہ ٹوپی کے بغیر باندھتا ہے، ہم ٹوپی کے ساتھ باندھتے ہیں۔ یہ ہمارے پگڑی اور اس کی پگڑی کا فرق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو ٹوپی کی بھی سنت اپنانی چاہیے، اور اگر توفیق ملے تو پگڑی کی بھی سنت اپنانی چاہیے۔ جو طلباء یا جو سالک ابھی امرد ہے، داڑھی نہیں نکل آئی، اسے پگڑی بھی نہیں باندھنا چاہیے۔ ایسے ہی جو چہرے پر سنت نہیں رکھتے ہیں انہیں پگڑی بھی نہیں باندھنا چاہیے۔ ایسے ہی جن کے چہروں پر سنت نہیں ہے وہ زلفیں بھی نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ زلفیں رکھنا یہ اس درجے کی سنت نہیں ہے جس درجے داڑھی رکھنا واجب ہے۔ تو یہ تو چھوڑ دیا تم نے، اور زلفیں رکھ کے بول رہے ہو کہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے نبی کی وہ سنت تمہیں لگی جس میں اسٹائل ہو، جس میں تم تھوڑا اچھے لگنے لگیں، جس میں تم کسی کو غلط راستے پہ یا غلط تعلقات پہ لے جا سکو، وہ تو تمہیں سنت نظر آ رہی ہے، اور چہرے کی داڑھی رکھنا تمہیں سنت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور ایسے ہی جو سالک سلوک میں چل رہا ہو انہیں پگڑی باندھنے کے سلسلے میں بھی اپنے شیخ سے اجازت لینا چاہیے کہ میں پگڑی باندھوں کہ نہیں باندھوں۔ ایسے ہی شیخ کے کپڑے پہنتا ہوا دیکھ کر
خود کپڑے ویسے پہننا شروع کر دیا۔ اتباع کپڑوں میں نہیں ہونا چاہیے، اتباع احکام میں ہونا چاہیے کہ جو حکم دیا گیا وہ پورا کر کے لاؤ۔ وہ تو پورا نہیں کرتے، معمولات پورے نہیں ہوتے، وظائف پورے نہیں ہوتے، اور پورا کیا ہو رہا ہے، شیخ کے جیسے کپڑے پہن کے خود نائب شیخ بننا چاہ رہا ہے کہ شیخ نہیں ہے تو ہم شیخ جیسے دکھیں، تو اس واسطے ان کے کپڑے پہن رہا ہے۔ تو یہ اتباع نہیں ہوتی ہے، یہ ہوس نفس ہے، یہ نفسانی خواہش پر چلنا ہے۔ اور ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہم نے شیخ کو پہنتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی پہننا شروع کر دیے، اور انہوں نے باندھا تو ہم باندھنا شروع کر دیے۔ کپڑے سلوانے سے پہلے اجازت لی کہ سلوا سکتا ہوں کہ نہیں سلوا سکتا ہوں، اس کی شرعی اس کی حیثیت کیا ہے، طریق میں سلسلے میں اس کپڑے کی کیا حیثیت ہے، یہ سب معلوم کرنے کے بعد آدمی شروع کرتا ہے، تو پھر اس کی کیا درجہ ہے وہ درجہ رکھ کر ہی کرتا ہے۔ ورنہ پھر لوگ کپڑوں پہ ہی تولنا شروع کرتے ہیں کہ نقش بندی کپڑے پہنے تو نقش بندی ہیں، نہیں پہنے تو پھر غیر نقش بندی ہیں۔ اور نقش بندی کا کوئی لباس نہیں ہے کہ نقش بندی سلسلے کا کوئی لباس نہیں ہے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کپڑے پہنتے تھے وہ ان کا اپنا طرز تھا، وہ نقش بندی شعار نہیں ہے کہ جو وہ پہنے گا وہی نقش بندی ہوگا، جو نہیں پہنے گا وہ نقش بندی نہیں ہوگا، ایسا وہ شعار نہیں ہے، اور کہیں کسی نے ایسا لکھا بھی نہیں ہے، اور نہ خود حضرت نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، کسی کتاب میں نہیں ہے کہ انہوں نے کسی خلیفہ سے کہا ہو کہ میرے جیسے کپڑے تم نہیں پہنتے، کہیں نہیں کہا انہوں نے، بلکہ اپنے کئی خلفاء کو پگڑی نہ پہننے پر بھی کچھ نہیں کہا۔ البتہ ترغیب رہی ہے پگڑی باندھنے کے سلسلے میں، ملفوظات میں مذکور ہے وہ بات۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیری کی یہ عبارت ہے، عمومی سنت مبارکہ پگڑی اور اس کے نیچے ٹوپی پہننے کی تھی، تاہم صرف ٹوپی اور صرف پگڑی بھی آپ علیہ السلام سے پہننا ثابت ہے۔ کبھی کبھار بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھ لیا یا صرف ٹوپی پہنا پگڑی نہیں باندھا، یہ بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس لیے مسلمان کو کم از کم ٹوپی کا تو بہر صورت اہتمام کرنا چاہیے، اور پگڑی بغیر ٹوپی کے تو باندھی بھی نہیں جا سکتی، وہ پگڑی کا مذاق ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پگڑی پہنائی تو اس کا ایک کنارہ سامنے کی طرف اور دوسرا کنارہ پیچھے کی طرف ڈالا۔ دو کنارے ہوتے ہیں پگڑی میں، تو ایک سامنے رکھا سینے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف، تو اسی وجہ سے بعض علماء اکرام پگڑی باندھنے کے بعد اس کا جو شملہ ہے وہ سینے پر بھی رکھتے ہیں۔ کرتا پہنتے تو آپ علیہ السلام آستین پہنچے تک پہنتے، یعنی یہاں تک ہوتی آستین جو آپ علیہ السلام کے پہننے کی ہے، تو یہاں تک کی آستین، یہاں تک کی آستین، یہ سب سنت سے ثابت نہیں ہے، خلاف سنت لباس ہوگا۔ اور بعض آستین اتنی ہونا کہ پہنچے سے بھی آگے نیچے آ جائے، یہ اسراف اور فضول خرچی میں داخل ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا، ٹخنے سے نیچے جو تہبند پیجامہ کا حصہ ہوگا وہ دوزخ میں ہوگا۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، انہیں تہبند یا پیجامہ اس طرح باندھنا چاہیے کہ ٹخنوں سے اوپر رہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ ٹخنے ڈھکے رہیں، البتہ اتنا نیچا کپڑا عورتیں بھی نہ پہنیں کہ زمین پر گھسٹتا رہے۔ بعض عورتیں بہت لمبی شرح یا لمبا پیجامہ پہنتی ہیں، جس سے نیچے چلتے ہوئے ان کی ایڑیوں میں وہ پیجامہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے پوری گندگی میل پورا پیجامے کو لگ کر کالا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی منع ہے، شریعت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو مرد حضرات پہنتے ہیں ٹخنے سے نیچے پیجامہ، وہ پینٹ پہنے پیجامہ پہنے بہر صورت ناجائز اور حرام ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی مسلک میں بھی کہ نہیں فلاں موقع پہ پہن لے سکتے، فلاں مسلک میں اجازت ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے، تکبر ہو یا نہ ہو، بہر صورت ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہننا، پینٹ پہننا، لنگی باندھنا مردوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے تہبند کو تکبر کے طور پر اتراتے ہوئے گھسیٹا، اللہ تعالیٰ قیامت کے وقت اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اور ایسا عام طور سے پینٹ پیجامہ ٹخنے سے نیچے پہننے والوں میں تکبر پیدا ہو ہی جاتا ہے، اور اس سے بڑا تکبر کیا ہے کہ وہ حدیث پر عمل کرنے تیار نہیں ہیں۔ یہ خود بڑا تکبر ہے کہ تم اس بات کو ماننے تیار نہیں ہو کہ ٹخنے سے اوپر پہنو،
پھر بھی نیچے پہن رہے ہو اور یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے۔ اور کون آدمی اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے؟ فلا تزکوا انفسکم کے خلاف ہے۔ تم اپنے آپ کو پاک کیوں کہنا شروع کر دیے؟ کب سے تمہیں اس بات کی وحی آ گئی کہ تم متواضع ہو، تکبر تمہارے اندر نہیں ہے؟ اس واسطے لباس کے آداب میں ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔